السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسی بات لے کر آیا ہوں جو دل کو چھو لینے والی ہے۔ اسے بس سنیے گا نہیں بلکہ اس کے آئیے اپنے دل اور دماغ کو کھلا رکھ کر اس بیان کو سنیں۔ مولانا صاحب جو باتیں بتا رہے ہیں وہ ہماری زندگی کو سنوارنے کے لیے سب کی زبان سمجھتے تھے، بکری کیا بول رہی ہے سمجھ جاتے تھے، اونٹ کیا بول رہا ہے سمجھ جاتے تھے، گائے کیا بول رہی ہے سمجھ جاتے تھے۔ اب کھڑے ہو کے سنتے تھے، آگے چل دیتے تھے۔ یہ جو خادم تھا نا، جو خدمت کرنے والا تھا، یہ سوچا کہ بتاؤ یہ آدمی ہم آدمی یہ جانور بولی جانے کی ہم میں نہیں جانے، اسے پتا نہیں تھا یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر کا ایک معجزہ ہے، اللہ نے وہ علم انہیں عطا فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت بس یہ گزارش آپ سے ہے۔ کہا بولو۔ کہا کہ حضرت جس طریقے سے آپ چرندوں پرندوں کے مرغا مرغی کی زبان کو سمجھ لیتے ہیں، ان کی بولی کو جان جاتے ہیں، حضرت میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا خدمت گزار ہوں، حضرت آپ میرے لیے دعا کر دیجیے اللہ کی بارگاہ میں کہ جو علم آپ کو ہے وہ علم اللہ ہم کو بھی دے دے، ہم بھی مرغا مرغی کی زبان سمجھ جائیں، ہم بھی مینا کوا کا زبان سمجھ جائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ بولا کہ نہیں آپ دعا کرنا دیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دیا، اللہ نے منع کیا، اللہ نے منع کیا کہ اس شخص کے حق میں یہ علم بہتر نہیں ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام علماء فرماتے ہیں کہ بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے، بڑے ضدی بھی تھے۔ کہا کہ مولا تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، یا اللہ یہ میرا خدمت گزار ہے، میرا غلام ہے، یہ میری خدمت کرتا ہے، یا اللہ یہ علم اگر تو دے دے گا تیرے خزانے میں کس کی کمی ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ اسے علم دے دے۔ اللہ نے کہا کہ جا میں نے اسے اس کا علم دے دیا، وہ جانوروں کی بولی سمجھ لے گا، چرندے پرندوں کی زبان کو سمجھ لے گا، اور قربان جائیے یہ شخص بڑا خوش ہوا، بیوی کو آ کے بتایا کہ جانے جاتے ہمیں کہاں پہنچی گلا ہم سے۔ بولا نہیں جانے دیتے، کہاں پہنچلا سے جہاں چھا وہیں چھئیے چھا۔ بولا نہیں اب میرے بارے میں کچھ بولنا مت، یہ میرے گھر میں جو کوا ہے، یہ میرے گھر میں جو مرغا ہے، یہ مرغی ہے، یہ بکری ہے، یہ کتا ہے، ہم ان لوگ کیا بولے گا ہم سب سمجھیں۔ کھانا کھایا بیٹھ کر دسترخوان میں کچھ کھانا گر جاتا ہے نا بھائی ہڈی کہاں رکھتے ہیں؟ دسترخوان میں رکھتے ہیں نا۔ چاول گر جاتا ہے، روٹی گر جاتی ہے، ترکاری گر جاتی ہے، تو ہم لوگ کھانا کھانے کا دسترخوان کو جھاڑ دیتے ہیں۔ اب یہ آدمی کھانا کھا کے وہ سارے میں ٹہل رہا ہے، اس کی بیوی دسترخوان اٹھا کے آنگن میں جھاڑ دی، آنگن میں جھاڑی، کتا بھی دوڑا، مرغا بھی دوڑا، تو مرغا وہ نا ہڈی کا ٹکڑا اٹھا کر کھا لیا۔ تو کتا بولا کہ او بھائی مرغا یہ کیا کر رہے ہو؟ ارے تور کھانا بھات روٹی چاول کھدا کھدی ہڈی کرے گا، ہڈی تو ہمارا حصہ ہے۔ تو مرغا بولا بھیا چنتا مت کرو، یہ جو ہمارا مالک ہے نہیں کل ایک روپر کا بیل جیسی کھڑا دروازہ وہ مرتے خوب گوشت کھیاتے ہیں۔ مالک سنے چیزیں، مالک سنا بولا اچھا گائے مرے گی، ہم مرنے دیں گے تب نہ مرے گی۔ بیٹا کو بولا یا بیٹا دوڑو بھاگو، بیٹا سنو غضب ہونے والا ہے، گائے لو پلاسی مارکیٹ جاؤ بیچ ڈالو۔ بیٹا رسی کھولا گیا پلاسی میں بیچ دیا، اور جو لے گیا تو مر گئی، اس گائے اس کی ہاں مر گئی۔ دوسرے دن آیا پھر کھانا کھایا، پھر یہ مالک سوچا کہ دیکھیں آج یہ کیا بول رہا ہے، کتا مرغا کیا بول رہا ہے۔ پھر وہ کھانا کھا کے ٹہل رہا ہے، وہ کتا آیا مرغا آیا، تو کتے نے شکایت کی مرغے سے کہ بھائی مرغا تم نے تو کہا تھا کہ کل مالک کی گائے مرے گی، لیکن گائے تو مری نہیں۔ تو مرغا بولا کہ سنا مالک ہمارا بہت چالاک ہے، یہ اپنی مصیبت دوسرے کے سر ڈال دیتا ہے، لیکن چنتا مت کرو کل یہ مالک کا گھوڑا مرے گا۔ مالک گھوڑا کھول کے بیٹا کے دل کہہ رہی آ گئی بیچی دی۔ اب یہ تیسرا دن ہے، پھر کتے نے شکایت کیا کہ بھائی مرغا تم نے کہا کہ گائے مرے گی لیکن گائے مری نہیں، تم نے کہا گھوڑا مرے گا، گھوڑا مرا نہیں، میرا مالک بڑا چالاک ہے، اب کیا ہوگا؟ تو مرغا بولا بھیا ٹینشن مت لا، کل اپنے مالک کے مرتی۔ باپ پسینہ ڈھیل بھائی
मालिक मरा कि नहीं मरा मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। मौजूद सामने करम ज़हन को हाजिर करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक रास्ते से गुजर रहे हैं, एक आदमी ने रास्ता रोक लिया, कहा कि अल्लाह के पैगंबर, हे अल्लाह के कलीम, थोड़ा सा ठहर जाइए, मुझे पता है अब अल्लाह से मिलने जा रहे हो, अब अल्लाह से गुफ्तगू करने जा रहे हो, तो अल्लाह की बारगाह में एक अर्जी मेरी भी है, एक फरियाद मेरी भी है, अब उसे अल्लाह की बारगाह में पेश कर देना। कहा कि बोलो, कहा कि अर्जी यही है, फरियाद यही है कि हजरत हम बहुत गरीब हैं, बहुत गरीब हैं। अब यूं समझ लीजिए कि कभी पेट भर कर खाना खाए ही नहीं, एक टाइम खाते हैं वो भी थोड़ा सा मिलता है। अल्लाह की बारगाह में आप अर्ज कर दिएगा, क्या मेरी किस्मत में इससे भी ज्यादा रोजी है कि नहीं है? अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दिएगा, क्या मेरी किस्मत में इससे भी ज्यादा रोजी है कि नहीं है, इससे भी ज्यादा रिज्क है कि नहीं है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए अल्लाह की बारगाह में, सारी बातें हो गई, ये भी बात पेश कर दिया, या अल्लाह तेरा एक बंदा मिला था, या अल्लाह उनकी फरियाद थी, उनकी क्या कहते अर्जी थी कि तू जो उसे रोजी दे रहा है, उसे जो रोजी दे रहा है, जो रिज्क दे रहा है, वो बहुत मुख्तसर है, वो बहुत कम है। तो अल्लाह ने कहा कि मूसा, उसकी किस्मत में दुनिया में थोड़ी सी रोजी है, इसलिए उसे मैं थोड़ा थेरा दे रहा हूं ताकि वो पूरी जिंदगी उस रोजी को खा ले। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह, वो जितना उसकी किस्मत में है एक बारगी आप दे दिए, थोड़ा थोड़ा का झमेला नहीं। कुर्बान जाइए, मूसा अलैहिस्सलाम आए, इस शख्स से कहा कि सुनो, तुम्हारी किस्मत में बहुत थोड़ी सी रोजी है, अल्लाह ने जो रोजी रखा है, जो रिस्क रखा, बहुत थोड़ा है। कहा कि थोड़ा है तो अल्लाह एक के बारगी हमको दे दे। मान गई एक बोरा गेहूं मेरी किस्मत में है, तो एक के साथ हमको एक बोरा गेहूं दे दे, उकी 4-5 दाना दे लिया अल्लाह हमरा दे जा। अब यही कह दिया अल्लाह एक बोरा है बस दे दिए, वो हम समझेंगे, खा लेंगे, जब तक जिंदगी रहेगी खाएंगे, और जब रोजी खत्म हो जाएगा, जब रोजी नहीं रहेगी तो हम मर जाएंगे। अल्लाह के बारगाह में अर्ज़ कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम फिर दोबारा गए, कहा कि या अल्लाह, इसकी किस्मत में जो रोजी है बस एक साथ दे दे, सब रोजी दे दे। अल्लाह ने एक साथ रोजी दे दिया। अब देखिए आदमी बड़ा कितना चालाक निकला, कितना होशियार आदमी निकला। अल्लाह अकबर कबीरा। वो आधी, अब एक बोरा, यूं समझ लीजिए, मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, एक बोरा अनाज था, उसमें से आधा बोरा घर में रखा खाने के लिए, और आधा बोरा अल्लाह के राह में सदका कर दिया। सुभान अल्लाह, बोले दो माशाअल्लाह। अल्लाह के राह में क्या कर दिया? अल्लाह के राह में क्या कर दिया? बोलिए भाई, क्या कर दिया? बोलिए, सदका कर दिया। और कुर्बान जी, अल्लाह के राह में सदका कर दिया है। अब आलम यह है, अल्लाह अकबर कबीरा, कुछ महीने गुजरे, साल गुजर गए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उसी रास्ते से गुजर हो, तो देखते क्या है कि घर का नक्शा ही बदल गया है। ओहो, बड़ा आलीशान मकान बना लिया है, दरवाजे के अंदर में खुशहाली है, घर के अंदर में खुशहाली है। अब हैरत में पड़ गए कि भाई वो आदमी तो मर गया होगा, जो आदमी को जिस किस्मत में यही बोरा अनाज था, अब वो खा खूका के मर गया होगा। तो पूछा भाई ये मकान किसका? बोला फला का। बोला उसको बुलाया, बोला कि भाई क्या कहानी है, ये खुशहाली तुम्हारे घर में कैसे? तो उन्होंने सारा वाकया सुनाया कि हजरत देखिए अल्लाह की शान है, कि अल्लाह ने मुझे एक बोरा अनाज दिया, आधा बोरा मैं अपने लिए रखा, आधा बोरा मैं अल्लाह के राह में सदका कर दिया। और अल्लाह कहता है मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, जो मेरे रास्ते में एक दाना खर्च करेगा, हम एक दाने के बदले 70 दाना अता फरमाए। अल्लाह एक दाने के बदले में 70 दाना अता करता है। अल्लाह 1 रुपया के बदले में 10 रुपया अता फरमाता है। अल्लाह का वादा है, तो मैं अपना आधा अनाज अल्लाह के राह में सदका कर दिया, तो उसका बदला अल्लाह बढ़ा कर देता है। फिर रोजाना फिर उसके कल होके फिर आधा रख लेता हूँ, आधा मैं अल्लाह के राह में सदका कर देता हूँ। अल्लाह ने इतनी खुशहाली अता फरमाई कि अब मेरे घर में जगह नहीं है कि मैं दौलत कहाँ रखूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, तो अल्लाह ने फरमाया कि मूसा, ये बड़ा अक्लमंद शख्स निकला, ये हमसे सौदा कर बैठा, ये हमसे बिजनेस कर बैठा, ये हमसे तिजारत कर बैठा, हमारे रास्ते में खर्च करता है, फिर मैं लौटाता हूँ, इसी से इसका माल बढ़ता चला जाता है। एक बखील की शादी हो गई। बखील बड़ा बखील था। अब बखील कहो कि बड़ा कंजूसक बाप कहो,
شادی کر لیا لیکن تھا نوجوان تھا, بارات لے کر گیا, بیوی کو لے کے آیا, بیوی کو سامنے بٹھایا, بولا کہ بیوی کو بولا کہ میری شریک حیات, میری پیاری بیوی, تمہیں پتا بھی ہے کہ ہم کو کیا پسند ہے کیا پسند نہیں ہے. تو بیوی بولی کہ ہمارا کی پتا, ہمیں تو نیا نیا اعلان سے یہاں. شوہر بولا کہ سنو, کان کھول کر سن لو, اس گھر میں وہی بنے گا جو ہم کو پسند ہے. بیوی بولی کہ بولا تو کی پسند جان. تو شوہر بولا کہ ماچھو ہمیں نہیں کھجی, گوشت ہمیں نہیں کھجی, ساگ سبزی ہمیں نہیں کھجی, دودھ دہی ہمیں نہیں کھجی, انڈا ہمیں نہیں کھجی. تو بیوی بولی تی کی کھجا, بولے ہمیں خالی دال کھجی. تو بیوی بولی کہ دال آپ کھائیے گا, ہم تھوڑے کھائیں گے. بولا نہیں کھوے تو اللہ ٹھیک ہے, گھر میں صرف دال بنے گی, صبح دال, دوپہر دال, رات دال, تینوں ٹائم دال. یہ بچی اچھی کھاتی پیتی گھرانے کی لڑکی تھی, 7 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی. 3-4 مہینہ دال کھلا کے اس کو پتلا کر دیا, ہڈی نکلی لڑکی لگ رہا. 3 مہینہ میں جب یہ گئی میکے گئی تو بھائیوں نے اپنی بہن کی شکل کو دیکھا, اور بھائیوں نے کہا کہ دیا ارے کیا ہوا, تم بیمار تھے کیا کھانا نہیں ملتا تھا؟ ارے پگلی ہڈی نکل گیا. یہ بچی آنسو نہیں روک پائی, روتے ہوئے اپنے بھائیوں سے فریاد کرنے لگے, کہنے لگی بھیا مت بولو بھیا, کون بکیل آدمی سے بیاہ کرا اللہ, خالی دال کھلاؤ یا بھیا. بولے کہنا گوشت ماچھو, بولا نہیں بھیا گوشت ماچھو دا بولی جانا لاٹھی لا کے مارے جلو. تو بھائیوں نے کہا بہن آنسو پوچھو, تے چنتا مت کرے, اکرو دال ہمرا سے نکالی دی, تم آنسو پوچھو, یہ ٹیبلیٹ لو, کھانا کھاؤ, سسرال چلے جاؤ, رات میں کھانا ملانا, یہ ٹیبلیٹ دال میں ملا دینا, کھلا کر کے اس کو بے ہوش کرو. نیند کی گولی دے دیا بھائی. بولا بڑا بے ہوش کرا, ہم رات میں پہنچے ہی وہ ہے نا, آپریشن کر دیا ہمارا. بیچاری گھر آئی, دال بنائی, دال میں نیند کی گولی دے دی, یہ رات میں کھانا کھایا, بے ہوش ہو گیا. 4 بھائی آیا, اس کو کفن پہنایا, کفن پہنا کے دوسرا روم میں کھٹیا لے گیا اس کا 4 پائی. اور چاروں بھائی 4 کالا لباس پہنا, چہرے پہ نقاب باندھا, چاروں بھائی 4 کوڑا لے کے 4 کونا میں کھڑا ہو گیا. اب نیند کی گولی کی اثر جیسے ہی ختم ہوئی, اس کی آنکھ کھل گئی, اٹھ کے بیٹھ گیا, تو دیکھا کہ بدن میں کفن ہے, 4 آدمی کوڑا لے کے کھڑا ہے. نکل کے بھائی تو آدمی کے جا. بولا ہم لوگ کون ہیں, ہم لوگ فرشتہ ہیں, تم مر چکے ہو, تم اب اس دنیا میں نہیں ہو, اس دنیا سے اس دنیا میں آ گئے ہو, جلدی تیار ہو جاؤ سوال کا جواب دینے کے لیے. بولے بھیا کون سوال ہے؟ تو بولے پہلا سوال کہ تم دنیا میں اللہ کی نعمتوں میں سے کون سی نعمت کھائے؟ بولے ہمیں کچھ نہیں کھانا, خالی دال کھیلا. بولے کہا گوشت کہے نہیں کھائے؟ بولا نہیں کھا. بولے 50 کوڑا مارو. اب 50 کوڑا یہاں جی با. اب 50 کوڑا جیسے ہی مارا, پھر دوسرا سوال کیا کہ مچھلی کھائے؟ بولا نہیں کھائے. بولا پھر 50 کوڑا مارو. اب 100 کوڑا یہاں جی, پسینہ ہیڈ بھگ لی, بے ہوش ہو گیا. ان لوگوں نے کفن اتارا, جہاں سویا ہوا تھا لے جا کے سلا دیا. چاروں بھائی چلا گیا. صبح 10 بج گیا, نیند نہیں کھل رہی ہے. ابے نیند کھلتے ہو, جلدی نیند کھلتے. 100 کوڑا یہاں جی. بیوی دوڑ کے آئی, اٹھائی, کہہ رہا اٹھا, نستانے کے بعد 10 بجے کے لیے. بڑی مشکل سے آنکھ کھولا بیچارا. بیوی بولی کہ جلدی اٹھا, منہ دھیلا, ہمیں دال روٹی بنا گا نہیں جن. تو بیوی بولی کہ دال مت بنائیے, دالا کا عذاب بڑا سخت عذاب سی, راتی تک کھلان سمجھ. جھولا دو, ہم کجری ہٹیا جائیں گے, مچھلی لائیں گے, گوشت لائیں گے. یہ سخاوت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. معزز سامعین کرام, اللہ کے خزانے میں کسی کی کمی نہیں ہے, اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اس لیے بتایا گیا اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے, 1 خرچ کرو گے 10 دے گا, اللہ 10 دے گا. اور اللہ کا وعدہ ماشاءاللہ, اور اللہ کا وعدہ ان وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ حق ہے, اللہ کا وعدہ سچا ہے, اللہ کا وعدہ پکا ہے. تو انشاءاللہ بھائی اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے. ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ. کتنے لوگ خرچ کریں گے؟ یہ کجری کی فرسا ڈانگی کی سرزمین ہے, میاں پور کی سرزمین ہے. معزز سامعین کرام, یہ مسجد کا جلسہ ہے. مسجد کس کا گھر ہے؟ مسجد اللہ کا گھر ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جو وضو بنا کر مسجد کے اندر میں داخل ہو جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہو جاتا ہے, وہ اللہ کا مہمان ہو جاتا ہے. اور قربان جاؤ معزز سامعین کرام, مسجد بنانا. اچھا بتائیے جنت میں محل کون کون بنائیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں, انشاءاللہ میں دعا کروں گا.
یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، حضرت عثمان غنی راوی ہے، وہ عثمان جو بہت بڑے سخی تھے، وہ حضرت عثمان غنی جو داماد مصطفیٰ ہیں، وہ حضرت عثمان غنی جس کو اللہ کے نبی نے جنت کی دنیا میں رہتی زندگی میں سرٹیفکیٹ عطا فرمایا تھا، وہ حضرت عثمان غنی جس کے نکاح میں اللہ کے نبی نے ایک بعد دیگرے دو بیٹیوں کو دیا ہے، وہی حضرت عثمان غنی راوی ہیں، فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں عالی شان محل بنائے، اللہ اس کے لیے جنت میں عالی شان محل بنائے گا۔ میرے بھائی یہ گھر تو بنا لیے، یہ بلڈنگ بنا لیے، لیکن اسے تو چھوڑنا پڑے گا، اسے چھوڑنا پڑے گا۔ آؤ وہاں گھر بناتے ہیں جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، جس گھر کو چھوڑنے کی نوبت نہیں آئے گی، جس جو جگہ پہ گھر بناؤ جہاں پر لوگ جاتے ہیں، جانے کے بعد پھر نہیں لوٹتے ہیں، پھر آتے نہیں ہے۔ تو یہ دنیا تو چند روزہ ہے، آج ہم ہیں کل ہو کہ نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ معزز سامعین کرام، بس آئیے مجھے 5 آدمی اس مجمع میں چاہیے، پھر کچھ باتیں میں آپ کو سنانے کی کوشش کروں گا۔ ماشاءاللہ الحمدللہ 10,000 روپے دینے والا، اچھا اس میں دوہرا ثواب ملے گا۔ یہ کجری فرسا ڈانگی کی سرزمین ہے، میں تو چاہ رہا تھا کم از کم 25,000 سے میں شروع کروں، لیکن میں 10,000 سے شروع کر رہا ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اپنی ماں کے نام پر، باپ کے نام پر، دادا دادی نانا نانی کے نام پر انشاءاللہ۔ ہے کوئی پہلا نوجوان، ہے کوئی پہلا نوجوان، ہے کوئی پہلا سخی انشاءاللہ 10,000 روپے دینے والا، ایک کوئی اللہ کا بندہ، نیک بندہ، چہیتا بندہ، پیارا بندہ کھڑے ہو جاؤ کہ حضرت انشاءاللہ ہم دنیا میں گھر بنا لیے ہیں، اور دنیا گھر بنے یا نہ بنے حضرت انشاءاللہ ہمیں تو جنت میں گھر بنانا ہے، ہمیں تو جنت میں عالیشان محل بنانا ہے۔ یہ زندگی کب تک ہے، یہ سانسیں جب تک ہے سب ہے، آنکھیں جب تک کھلی ہے سب ہے، جیسے ہی آنکھیں بند ہو جائے گی اس دنیا سے اللہ اکبر کبیرہ سفر کو لمبا کرنا ہوگا۔ تو آئیے پہلا کوئی نوجوان، ایک کوئی سخی تیار ہو جائے، 10,000 روپے دینے والا، اپنی ماں اپنے باپ کے نام پر، دادا دادی نانا نانی کے نام پر دینے والا پہلا کوئی سخی انشاءاللہ تیار ہے، جس کے لیے انشاءاللہ یہ ہزاروں کا مجمع، کئی سو کا مجمع جو بیٹھا ہے 10 دعائیں مانگی جائے گی انشاءاللہ، اس کے لیے 10 دعا مانگی جائے گی۔ ہے پہلا کوئی اللہ کا شیر؟ دیکھیے میرے ہاتھوں میں یہ ماشاءاللہ بی بی رشیدہ خاتون وشیدہ ایک جوڑی آئرنگ دی ہے چاندی کا اپنے مرحوم ساس کے نام سے۔ اللہ ہماری بہن کہ اس تعاون کو اللہ قبول عطا فرمائے، اللہ ان کی ساس کو کروڑ کروڑ جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے، آمین بولے دے الحمدللہ۔ بھائی پہلا کوئی نوجوان تیار ہو جائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیے زاہد پتا ربول صاحب ماشاءاللہ 500 روپے، اللہ ان کے بھی تعاون قبول عطا فرمائے، آمین ماں باپ کو جنت میں اعلیٰ آمین آمین۔ ماشاءاللہ۔ میرے بھائی 10,000 روپے کا سوال ہے کوئی پہلا سخی انشاءاللہ؟ یہ مسجد کا جلسہ ہے، اللہ کا گھر کا جلسہ ہے، وہ اللہ جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے، وہ اللہ جو عزت کی روٹی کھلا رہا ہے، وہ اللہ جس نے ہمیں کھیت کا مالک بنایا، وہ اللہ جس نے سونے چاندی کا مالک بنایا ہے، وہ اللہ جس کے کٹ گھرے میں ہمیں کھڑا ہونا ہے، پھر میرا اللہ پوچھے گا میرا بندہ دنیا سے آیا ہے میرے لیے کیا لایا ہے؟ ماشاءاللہ یہ مسمات جمیران برہٹ کی رہنے والی ہماری بہن نے 500 روپے تعاون کی، اللہ ان کے دینے قبول فرما، اللہ ان کے بھی ماں باپ کو جنت میں اعلیٰ فرما دے۔ میرے بھائیوں بس ماشاءاللہ میر عاشق صاحب 1,000 روپے، اللہ ہمارے میر عاشق بھائی کی تعاون قبول عطا فرما لے، ان کے بھی والدین کو کروڑ کروڑ جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے۔ میرے بھائی 10,000 والا کوئی ایک سخی تیار ہو جائیے، کوئی ایک غنی تیار ہو جائیے، کوئی ایک مرد مجاہد تیار ہو جائیے، کوئی ایک باپ کا کلیجے کا ٹکڑا بیٹا تیار ہو جائے انشاءاللہ 10,000 روپے دینے والا۔ اللہ کے گھر بنانا ہے، اللہ کا گھر آپ بناؤ، اللہ آپ کے گھر کو بنا دے گا۔ یہ ارریہ ضلع ہے نا، یہ ارریہ ضلع کے مولانا منظور نعمانی صاحب یہ مدرسہ دارالعلوم 0 مائل، وہ بتا رہے تھے وہ کون سی بستی تھی مجھے یاد نہیں ہے، وہ فرما رہے تھے کہ ایک بستی ارریہ ضلع ہی کے اندر میں ہے، ذہن میں بات نہیں آ رہی ہے وہ کون سی بستی کا نام کیا تھا۔ 3 بیٹے کا باپ، بنیار آدمی، مزدور آدمی تھا بیچارہ، 4 بیگھہ زمین، اور اس کے بستی میں گھر کے بغل میں جو مسجد تھی نا، وہ جب سے پیدا ہوا تھا وہ اس مسجد کو ایسے ہی دیکھتے ہوئے آ رہا تھا، وہی پھوس کی مسجد ہے، دیواریں کچی ہے، اوپر میں ٹین ہے، ماشاءاللہ واہ، نعرے تکبیر، ارنگ نے دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگا وہ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر،
माशाअल्लाह। ये देखिए हमारे सतबुल ठेकेदार साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, 10,000 টাকা। कहाँ हंसे देखो, हाँ सही गा दिल के गिनो नहीं, गिनना जरूरी है। सतबुल ठेकेदार साहब अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 रुपए ताउन की है। ये अल्लाह इस नौजवान, इस ठेकेदार की, इस मर्द मुजाहिद की, ये अल्लाह इस ताउन को कबूल अता फरमा दे। अल्लाह इनकी ठेकेदारी में, कारोबार में, बिजनेस में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके घर में, दाने दाने में, बाल बच्चों की जिंदगी में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवर जन्नतुल फिरदौस माला साला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह इस नौजवान को खाने काबा का हाजी बना दे। आमीन बोलो तो अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन। माशाअल्लाह। महबूब फरसा डांगी, माशाअल्लाह महबूब साहब फरसा डांगी 500 रुपए। अल्लाह इस कबूल अता फरमा ले। मेरे भाई 10,000 वाला पहला नौजवान आ गया, नकद दिया है माशाअल्लाह। है कोई दूसरा नौजवान, है कोई दूसरा सखी इंशाअल्लाह? अच्छा इसमें ऑप्शन है, हमारे सतबुल साहब ने नकद दे दिया 10,000 रुपया। अब इसमें आप अगर पैसा लेके नहीं आए तो नाम लिखा दीजिए, कल्ला कर दे दीजिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरे भाइयों बताइए गया कि ये बेचारा गरीब आदमी, मजदूर आदमी था, तीन बेटा, अल्लाह अकबर कबीरा। अब घर के बगल में मस्जिद, कमरुल साहब 500 रुपए दिए हैं। माशाअल्लाह जनाब भाई कमरुल साहब ने 500 रुपए, अल्लाह इनके भी देने कबूल अता फरमाए। आमीन माशाअल्लाह। लेकिन उस मस्जिद को देखा, फूस की मस्जिद है, कच्ची दीवारें हैं, ऊपर में टीन है। क्या दिल में आया, अल्लाह किसके दिल को कब बदल दे कहना मुश्किल है। अल्लाह किसके दिलों के अंदर में कौन सी बात कब डाल दे कहना मुश्किल है। अल्लाह किसके कदम को कब कबूल फरमा ले कहना मुश्किल है। एक दिन उसका ख्याल आया, रात को जब सोया, शाकिर पिता इनुल 2,000 रुपए दिया है। माशाअल्लाह। ये शाकिर साहब पिता सैनुल साहब, माशाअल्लाह ऐनुल साहब माँ बाप परिवार के लिए माशाअल्लाह 2,000 रुपए ताउन की हैं। अल्लाह इस नौजवान की इस ताउन को, दान को कबूल फरमा ले। अल्लाह इनके सारे परिवार को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। मरहूमीन मरहूमात को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल अता फरमाए। माशाअल्लाह। तो मैं क्या कह रहा था, ये बेचारा 3 बीघा लेकिन जमीन था, इसको 3 बीघा जमीन थी बेचारे को, गरीब था, 3 बेटा है, तीनों बेटा वो दूसरे की यहाँ मजदूरी करता था। ये बेचारे उल्टा पुल्टा, लेकिन ये है अल्लाह करम है, ये बेचारे 5 वक्त के नमाजी थे। उसी मस्जिद 500 रुपए दिया हम आपके नाम से। माशाअल्लाह, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में आला सलाम। डॉक्टर सालिम साहब 500 माशाअल्लाह, डॉक्टर सालिम साहब 500 रुपए, अल्लाह इनके भी दिन कबूल अता फरमा। शमशीर साहब माँ बाप के माशाअल्लाह, शमशीर साहब 500 रुपए, अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नत में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। भैया आमीन बोलिए था भैया। अल्हम्दुलिल्लाह। 5 टाइम का नमाजी उसी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता था। क्या दिल में ख्याल आया, रातों को सोया, करवटें बदलता रहा है, लेकिन आंखों से नींद दूर है। अल्लाह अकबर कबीरा। सोचने लगा, इस मस्जिद को मैं जब से पैदा हुआ हूँ, ये मस्जिद फूस की रह गई। ये सारे लोग अपने अपने मोहल्ले की मस्जिदों को बना रहे हैं, काश कोई अपने कदम को आगे नहीं बढ़ा रहा है। मेरे बस्ती में एक से एक पैसा वाला है, लेकिन कोई अपने कदम को आगे नहीं बढ़ा रहा है कि चलो भाई हम ही इस मस्जिद को बना देते हैं। ये बेचारा दिल में फैसला कर लिया कि मेरे पास 3 बीघा जमीन है, कल बेटे लोगों को बिठाएंगे, मशवरा करेंगे। बेटा लोगों ने अगर इजाजत दे दिया, मेरे बेटों ने अगर मुझे इजाजत दे दी, तो 1 बीघा जमीन हम बेचेंगे, अल्लाह के घर को बना देंगे। सुभान अल्लाह बोले तो सुभान अल्लाह। उसके कल होके फजर की नमाज पढ़ के आया, तीनों बेटे को बैठाया। तो बेटों ने कहा कि अब्बा क्या बात है? कहा कि बेटा एक मशवरा है। कहा कि बोलिए अब्बा क्या मशवरा है? तो बाप ने कहा कि बेटा सुनो, मुझे मेरे पास 3 बीघा जमीन है, तुम लोग 3 भाई हो, लेकिन बेटा सुनो, मेरा एक मशवरा है, मेरी दिली ख्वाहिश है, मेरी ये हसरत है कि मैं जब से पैदा हुआ हूँ, बेटा इस मस्जिद को मैं देख रहा हूँ, ये मस्जिद ऐसी की ऐसी मस्जिद है, फूस की मस्जिद है, बड़े बड़े पैसे वाले इस मोहल्ले में है, लेकिन अपने कदम को कोई आगे नहीं बढ़ा रहा। बेटा अगर तुम लोग इजाजत दो तो 1 बीघा जमीन बेच कर मैं अल्लाह का घर बना दूं। तो बेटों ने कहा कि अब्बा आप खुद मालिक हैं, खुद मुख्तार हैं, हम लोग तो आपकी औलाद हैं,
ہم لوگوں کا کیا حق بنتا ہے؟ زمین آپ کی ہے، اس کا مالک آپ ہیں، آپ جو مرضی چاہے کریں، ہم لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ باپ نے تینوں بیٹے کی پیشانی کو بوسا دیا، خوش ہو گیا کہ میرا بیٹا فرما بردار ہے۔ 1 بیگھہ زمین بیچا۔ مولانا منصور نعمانی صاحب کہتے ہیں ارریا زیرو مائی ارریا ضلع، 1 بیگھہ زمین بیچا، اب بیچ کر جتنا پیسہ ہوا اس اللہ کے گھر کو بنا دیا، بے شک اس اللہ کے گھر کو بنا دیا۔ 6 مہینہ گزرا، 6 مہینہ گزرا، اللہ کا گھر بننا تھا، بنا دیا، بن گیا۔ 6 مہینہ گزرا، اس کا 3 بیٹا میں سے 2 بیٹا سعودی عرب گیا۔ کہاں گیا بولیے؟ سعودی عرب۔ سعودی عرب، جبکہ جس نے مسجد بنائی اس کے گھر میں دونوں بیٹا میں پورا پچھم بیٹا میں پھوس کا گھر تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب بتائیے 2 سال کا وقت نہیں گزرا، تیسرا بیٹا وہ بھی سچ یمن چلا گیا۔ اب دیکھتے دیکھتے اس کے 4 بیٹے میں اللہ نے پختہ کا مکان بنایا۔ بے شک مولانا منظور صاحب کہتے ہیں آج کا یہ حالت ہے کہ اس بستی مجھ سے بڑا پیسہ والا کوئی نہیں۔ ماشاء اللہ۔ وہ کئی مسجد بنا چکا، ابھی بھی مسجد بناتا ہوں۔ جہاں دیکھتا ہے کہ مسجد کمزور ہے، لوگ قدم نہیں بڑھاتے ہیں، تو اپنا پیسہ جو بھی لگتا ہے لگا دیتا ہے۔ تو میرے میاں بھائیوں، اللہ سے تجارت کرنا سیکھو، اللہ سے سودا کرنا سیکھو۔ اللہ اسی کو دیتا ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ جو میرے راستے میں 1 خرچ کرے گا ہم 1 کے بدلے 10 دیں گے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے۔ دوسرا کوئی نوجوان انشاءاللہ 10,000 روپے دینے والا، کوئی دوسرا سخی انشاءاللہ اپنے والدین کی سال و ثواب کی نیت سے، اپنے مرحومین مرحومات کی سال و ثواب کی نیت سے، اپنے دادا دادی نانا نانی کی سال و ثواب کی نیت سے دوسرا کوئی سخی تیار ہو جائے انشاءاللہ۔ ہے کوئی نوجوان ہے؟ چھوڑ دو ہر گناہوں کو تم، زندگی کا کوئی بھی بھروسہ نہیں، آج ہے ہم یہاں کل ہو کے نہیں، آج ہے ہم یہاں کل ہو کے نہیں، زندگی کا کوئی بھی ٹھکانہ نہیں، چھوڑ دو ہر گناہوں کو تم۔ آنکھیں جب تک کھلی ہے سب ہے میرے بھائیوں، آنکھیں جیسے بند ہو جائے گی پھر کوئی کسی کا نہیں ہے۔ بس دوسرا کوئی میرا بھائی 10,000 روپے دینے والا، اجی سودا کو میں سستا کروں انشاءاللہ 2 حصوں میں بانٹتا ہوں، 10,000 والے یا 5,000 والا، 5,000 والے بھی آ جائیں انشاءاللہ، 5,000 والے بھی آ جائیں یا 10,000 والے آئیں، کم از کم 5 آدمی تو تیار ہو ماشاءاللہ۔ جعفر سمیتی صاحب جو کجری پنچایت کے سمیتی ہیں، انہوں نے 5,000 روپے دادا دادی نانا نانی کے نام سے دیا ہے۔ ماشاءاللہ، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے تکبیر، اللہ اکبر۔ واہ بھائی واہ، یہ دیکھیے ہمارے ایک بھائی تیار ہوئے، یہ جعفر صاحب ماشاءاللہ سمیتی ہے محمد جعفر عالم صاحب، ایصال و ثواب کی نیت سے انہوں نے 5,000 روپے الحمدللہ اپنے مرحومین مرحومات کے ایصال و ثواب کی نیت سے تعاون کیا ہے۔ اللہ ان کے دینے کو قبول عطا فرمائے، اللہ ان کے مرحومین مرحومات کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔